ایک تاجر اپنے ایک خادم کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا تو اس خادم کا وہ پہلا دریائی سفر تھا۔ جب کشتی چلی اور کچھ ہچکولے لینے لگی تو خادم تو گھبرا گیا اور اس نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے، لیکن اس کا خوف ختم نہ ہوا اور اس کا چلانا بڑھتا ہی گیا۔ تو اس کشتی میں ایک کوئی سمجھدار بزرگ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے تاجر سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس خادم کا علاج کر دوں۔ تو تاجر نے کہا کہ بالکل ضرور کریں۔ تو بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خادم کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ اب خادم جب پانی میں ڈوبنے لگا تو اس نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، اس نے اور زیادہ زور سے چلانا شروع کر دیا۔ جب وہ 2-3 غوطے کھا چکا تو پھر بزرگ نے ساتھیوں سے مل کر اسے پانی سے نکال لیا۔ جب وہ خادم کشتی میں دوبارہ سوار ہوا تو اب وہ بڑے سکون سے، خاموشی سے، اطمینان کے ساتھ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ تاجر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ امن اور عافیت کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو۔ جب یہ خادم غوطوں کی مصیبت میں مبتلا ہوا تو پھر اسے کشتی کے ہچکولوں میں بھی امن اور عافیت نظر آنے لگی۔ زندگی کے سفر میں بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ قدرت ہمیں کچھ ہچکولے سے دینے لگتی ہے، کسی نقصان کا ہچکولا، کسی دکھ کا، تکلیف کا ہچکولا، تو ہم ان ہچکولوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سے ہچکولے ہمیں غوطوں سے عافیت کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مصیبت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب مجھ پر مصیبت آتی ہے تو میں اللہ کے 4 شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک شکر اس پر کہ مصیبت اس سے بڑی بھی تو ہو سکتی تھی، اور دوسرا شکر اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت بھی عطا کر دی ہے، اور تیسرا شکر اس بات پر کہ اس مصیبت میں دعا اور عبادت کا شوق بڑھ گیا، اور چوتھا شکر اس بات پر کہ مصیبت محض جسمانی اور دنیاوی ہی ہے نا، دینی اور اخروی اور ابدی تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عافیت طلب کرنی چاہیے۔